بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ ماں کی ذات ہے۔ خدا کی قسم، ماں بغیر غرض کی بھی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ بیوی محبت کرے گی پیسے کے لیے، بچے محبت کریں گے پیسے کے لیے، دولت کے لیے، لیکن ماں ایک ایسی دولت ہے جو بغیر غرض کے آپ سے محبت کرے گی۔ ایک میاں بیوی تھے، اس کا ایک لڑکا تھا۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک لڑکا دیا اور پڑھ لکھ کر کے بہت بڑا انجینئر بن گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو شہر کے اندر نوکری دی۔ اچھی زندگی گزر رہی تھی، لڑکا ماں باپ کا دیکھ بھال کرتا تھا، ماں باپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن جب شادی کا وقت آیا تو اس کے ماں باپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا تیرا جہاں دل چاہے وہاں تو بتا دے، میں وہیں تیرا رشتہ کر دوں گا، وہیں تیرا نکاح کرا دوں گا۔ طے ہوا، اور جب اس کا رشتہ ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ہو گیا، اور وہ تھوڑا مالدار گھر کی اس کی بیوی تھی، تو وہ اپنے میاں سے کہنے لگی کہ یہ دیہات میں ہمارا گزر نہیں ہوگا، ہم کو اپنے ساتھ شہر میں رکھیے۔ یہ نوجوان تھا، جوان العمر تھا، اپنی بیوی کی بات قبول کر کے اپنے ساتھ شہر میں رہنا شروع کیا۔ اب ہفتے ہفتے میں اپنے والد سے، اپنے والدہ سے جا کر کے ملتا، تو کبھی 1 گھنٹہ کے بجائے 2 گھنٹہ لگ جاتا، 3 گھنٹہ لگ جاتا، تو اس کی بیوی ناز اور نخرے کرنے لگتی کہ 1 گھنٹہ کے لیے گئے تھے، 3 گھنٹہ لگا دیا، آپ کو تو ماں باپ ہی دکھتا ہے، یہ وہ جس طرح عورتیں گانا گاتی ہے وہ پورا گانا گانا شروع کر دیا، اور خواہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ نوجوان پریشان ہوتا ہے، جب دیندار آدمی ہو دونوں طرف دیکھتا ہے، تو اتفاق سے اللہ رب العزت نے اس کی نوکری مکہ مکرمہ میں لگا دیا۔ ماں باپ سے اجازت چاہی کہ اماں میرا وہاں سے نوکری کا آیا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس کے ماں باپ نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کا نوکری لگا ہے مکہ مکرمہ میں، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، جاؤ، لیکن مجھے نہیں بھولنا، کبھی کبھی ملتے رہنا آ کر کے۔ اب یہ بیوی اور بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چلا گیا، اور وہاں جا کر کے نوکری کرنا شروع کیا۔ 13 سال تک وہاں رہے، اور ہر سال حج اور عمرہ کرتا تھا، لیکن کوئی دل کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ادھر طواف کر رہے ہیں، ادھر سعی کر رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ دل کے اوپر تالا لگا ہوا۔ تو یہ رو رہا تھا، تو ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، اور اللہ والے سے اس نے جا کر کے اپنی تفصیل بتائی کہ میں اتنے سال سے حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، لیکن دل ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ دل کے اوپر تالا لگ گیا ہو، دل کچھ اثر نہیں کر رہا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ کے والد والدہ زندہ ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے پوری تفصیل بتائی کہ میرا فلاں جگہ میرا گھر ہے، وہاں میرے والد اور والدہ ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ پہلے اپنے والد اور والدہ سے معافی مانگ کر کے آؤ۔ یہ نوجوان کو ایک دل کے اوپر چوٹ لگی، اور گھر میں آ کر کے مشورہ کیا تو اس کی بیوی پھر نہ کہنے لگ گئی، لیکن اب جو ہے اکڑ کر کے اور بیوی سے مقابلہ کیا، شیر جیسا، تو وہ بلی بن گئی اور دپک کر کے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد گھر آیا۔ جب وہ گاؤں آیا اور گاؤں کے قریب آیا تو سوچا میں پہلے معلوم کر لوں کہ میرے والدہ میرے والد کس حالت میں ہیں۔ تو گاؤں کے شروع میں ایک لڑکا ملا 7-8 سال کا، اس سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ کہ فلاں بوڑھیا اور بوڑھا کا کیا حال ہے؟
تو وہ چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ کہنے لگا بڑے دکھ میں ہیں، کچھ دن پہلے ان کے میاں کا انتقال ہو گیا، وہ نابینا ہو چکی ہے، وہ کھانے کے لیے دیتا ہے تو کھا لیتی ہے ورنہ بہت مجبور ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک اس کا بیٹا ہے لیکن ایسا نالائق ہے وہ کبھی اپنے والدہ سے ملنے کے لیے نہیں آتا۔ اب تو پہلے ہی چوٹ لگی تھی، یہاں سنا تو اور بھی دل کے اوپر چوٹ لگی۔ گھر کے دروازے پر ڈرتا ڈرتا گیا، پتہ نہیں والدہ کیا کہے گی، بھگا دے گی میری والدہ مجھے گھر سے، اور یہ ساری باتیں ذہن میں گھومی رہی تھی۔ دروازے پر پہنچا، دیکھا وہ بوڑھی ماں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ کیا دعا مانگ رہی تھی؟ کان لگا کر کے سنا۔ دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ جب میرا انتقال ہو جائے کم سے کم مجھے دفن کرنے والا تو کوئی میرا محرم ہو، میرا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دیجئے۔ جیسے ہی یہ دعا کر رہی تھی بیٹے نے کہا اماں میں آ گیا ہوں۔ وہ بوڑھی ماں چونک گئی، کہاں تو آ گیا ہے؟ آ جا بیٹا، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، آج میری بینائی نہیں ہے لیکن میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، میرے قریب آ، میں تیرے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہتی۔ دھمکایا نہیں، ڈرایا نہیں کہ تو چھوڑ کر کے چلا گیا، تو بھول ہی گیا۔ تو ماں کی ممتا ایک ایسی ممتا ہے جو ڈراتا اور دھمکاتا نہیں، ایسی حالت میں بھی اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کی عزت کیا کرو۔ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح زندگی گزر جائے گی، لیکن سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، آپ کے اوپر جو حقوق ہے اس کو ادا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔